آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں. اور رب مصطفیٰ کریم کو قرآن کے ضمن میں علم دیتا رہا. لہذا جب 23 سال گزر گئے اور قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. جب 23 سال بیت گئے، قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، عقائد و عالم کا علم مکمل ہو گیا، ہم چیلنج کرتے ہیں لاؤ کوئی قرآن کی آیت، لاؤ کوئی حدیث کہ مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا ہو، سوال کیا گیا ہو اور حضور نے جواب نہ دیا ہو، قیامت آ جائے گی تم کوئی صحیح حدیث نہیں لا سکتے. حضور کا علم تدریجی تھا. اگر کسی نے پوچھا ممکن ہے کہ اس وقت نے علم دیا نہ ہو، لیکن جب علم مکمل ہو گیا پھر اس کے بعد جب بھی حضور سے سوال ہوا میرے آقا نے جواب عطا فرمایا. یہ کیا عقائد و عالم سلسلہ کا علم پاک ہے. اور یاد رکھ میرے بھائی، میں بات ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں اور خلاصہ کنکلوژن رزلٹ لبے لباب دینا چاہتا ہوں. علم بڑی چیز ہے. علم اللہ کی صفت ہے. علم اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. اور اللہ پاک جس شخص پر اپنی صفت کے علم کا پرتو ڈالے، بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا اعزاز ہے. اللہ پاک جس کو علم سے نوازے. حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام 2 ٹولیوں میں مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک طرف ذکر و اذکار کی محفل تھی، تسبیح کی ذکر، کوئی تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور ایک طرف درس و تدریس کا مشغلہ تھا. صحابہ کرام 2 ٹولیوں میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھے. میرے آقا تشریف لائے، بیچ میں کھڑے ہو گئے. کیا ہوتا ہوگا؟ ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا. فرمایا جماعت یہ بھی بابرکت ہے، جماعت یہ بھی بابرکت ہے. یہ بھی اچھا کام کرتے ذکر الہی کی مصروف ہے، یہ بھی اچھا کرتے ذکر الہی کی مصروف ہے. لیکن میرے آقا ذکر والوں کے پاس نہیں بیٹھے جو حلقہ جمع کے علم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. میرے آقا ان میں بیٹھ گئے اور بول کیا بولے، الفاظ کیا ارشاد فرمائے. ارشاد فرمائے انما بعثت معلما، رب نے مجھے دنیا میں ذاکر بنا کر نہیں بھیجا، استاد بنا کر بھیجا. میں ان کے ساتھ بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اور یاد رکھ میرے بھائی، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے. خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تعمیر ہو گیا، محنت ہو گئی، مشقت ہو گئی، مزدوری ہو گئی، کام ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. کام کے بعد بندہ مزدوری لیتا، نماز کے بعد بندہ دعا مانگتا، عبادت کے بعد بندہ رب سے مانگتا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. رب نے خود بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کیا عرض کرنے لگے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر عظمت والا رسول بھیج. اور پھر جب اللہ پاک نے وہ عظمت والا رسول بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. تو رب نے فرمایا اس رسول کی شان یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. فرمایا اس رسول کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کا تزکیہ فرماتا ہے. جہاں میل ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں کالا پن ہو، جہاں دل میں حسد ہو، کینہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، گمراہی ہو، بد مذہبی ہو، نبی کی نگاہ پڑتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دل کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں. یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ پاک نے عقائد والوں کو عطا فرمایا. تو حضور کائنات میں بڑی حیثیتوں سے آئے. حضور کائنات میں حیثیت سے آنا آپ سمجھتے ہیں. مثلا یہ اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، اساتذہ کرام بھی آ گئے، یہ مہمانان گرامی بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، وہ کیمرے والا بھائی بھی آ گئے. لیکن سب کا آنا یکساں نہیں ہے. یہاں پر آنے میں ہر کسی کی حیثیت جدا گانا ہے. ہر کسی کی حیثیت کیا ہے؟ جدا گانا ہے. سارے یکساں نہیں آئے. یہ شاگرد بن کر آئے، یہ انتظام انسرام کرنے آئے، یہ سننے آئے، استاد پروگرام کو ترتیب دینے آئے، سیٹنگ کرنے آئے.
آپ مہمان بن کر آ گئے، آپ سننے والے بن کر آئے، میں سنانے والا بن کر آئے، حیثیت جدا گانا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے کس حیثیت سے؟ ایک نہیں، مصطفیٰ کریم کی ہزاروں حیثیتیں ہیں، اور ہزاروں حیثیتیں، بے شمار حیثیتیں اس لیے ہے کہ کائنات میں جو جس حیثیت میں ہے ہر کسی کو رہنمائی ملے، ہر کسی کو ہدایت ملے، ہر کسی کو گائیڈنس ملے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ جو جیسے ہے حضور کو دیکھتا جائے اسے رہنمائی ملتی جائے۔ حضور استاد بن کر بھی آئے، انما بعثت معلما ویعلمهم الکتاب والحکمہ، حضور استاد بن کر بھی آئے، اور حضور ایسے استاد بن کر آئے کہ کسی استاد نے اگر استادی سیکھنی ہے تو آقا دو عالم کو دیکھیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اوتیت جوامع الکلم، فرمایا مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے۔ جامع کلمے، استاد جب لیکچر دیتا ہے، پڑھاتا ہے تو استاد شاگرد اس کے ہر لفظ کو نوٹ کرتا ہے۔ استاد کہتا کیا ہے؟ الفاظ پہ توجہ رکھتا ہے، کبھی مفہوم بڑا ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، کبھی معنی تھوڑا ہوتا ہے، الفاظ بڑے ہوتے ہیں، کبھی لفظ میں تفصیل کم کبھی زیادہ ہوتی ہے، پر کمال کا لیکچر وہ ہوتا ہے، کمال کا درس وہ ہوتا ہے، کمال کی گفتگو ہوتی ہے کہ معنی کا سمندر ہو، لفظ کا کوزہ ہو، اور لفظ کے کوزے میں معنی کا سمندر بند کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ الفاظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں، معنی اس میں بڑا سارا آ جاتا ہے۔ میں جوامع الکلم سے ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ ایک شخص آیا بارگاہ نبوت میں، عرض کیا حضور والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا عرض کیا حضور والدین کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے والدین تو بڑی شان رکھی، قرآن میں حدیث میں بڑا کچھ آیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ والدین بدعت کرے تو مہینہ ختم ہو جائے گا، بات ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے کو جواب دیا، مختصر لفظوں میں فرمایا ہما جنتک وہما نارک، اور تو والدین کی شان پوچھنا چاہتا ہے، سن والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ ادب کرے گا جنت میں جائے گا، نافرمانی کرے گا دوزخ میں جائے گا۔ تو حضور کو جوامع الکلم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے آقا دو عالم کو ایسا علم دیا کہ جس کی علم کا کوئی متبادل نہیں، اور آقا دو عالم کو اللہ پاک نے علم کلی عطا فرمایا۔ علم کلی، علم کلی سے کیا مراد ہے؟ میں حدیث پاک پیش کی، حدیث پاک ہی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد تقریر فرمانے لگے۔ فجر کی نماز ہوگی، صبح کی نماز، آپ ظہر تک مسلسل گفتگو فرماتے رہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز کو بھی پھر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اثر تک میرے آقا نے گفتگو فرمائی، واضح فرمایا۔ وہ بولتے تو ہم بھی ہیں، آقا دو عالم کی گفتگو ہیرے جواہرات موتی علوم معارف اسرار، اور سننے والے صحابہ۔ ہم 5 منٹ اوور کر جائیں تو لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم اوور ہو گیا، صبح سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز ہو گئی، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے، غروب آفتاب تک آپ لگے رہے۔ کیا کہا؟ اب صحابہ سے سنیے، فرماتے ہیں اخبرنا، میرے آقا نے ہمیں خبر دی، فرمایا بما کانا و بما ہوا قائم، ابتدائی آفرینش سے لے کر تخلیق کائنات سے لے کر پہلے دن سے لے کر کب تک، بما ہوا قائم، جو ہونے والا تھا وہ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا سب کچھ مصطفیٰ کریم نے بیان کر دیا۔ اخبرنا بما کانا و بما ہوا قائم، یہ تو تبصرہ ہوا حضور کے الفاظ کے فرمانے کا۔ اب صحابہ کرام کا مزید تبصرہ سنیے۔ ہمارے ہاں پڑھائی لکھائی کے ایک معیار ہوتی ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ اسے چھوٹا ہے۔ ہم بھی لوگوں کو تولتے ہیں، اس کا علم اتنا، اس کا علم اتنا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب آقا دو عالم کی یہ ساری گفتگو سنی، نبی کریم علیہ السلام کے بارے کہنے لگے
فرمایا فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، فرمایا میرے آقا نے پوری دن جو گفتگو فرمائی، جس کو جتنی زیادہ یاد ہو گئی وہ ہم میں سب سے بڑا عالم بن گیا۔ ایک دن میں مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو عالم بنا دیا۔ ہم 10 سال لگاتے ہیں، 20 سال لگاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ قربان شان مصطفیٰ سے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ایک دن میں سب کچھ بیان کیا، اور صحابہ کو یونیورسٹی جانے کی حاجت نہ پڑی، ڈپلومے کی حاجت نہ پڑی، داخلے کی حاجت نہ پڑی، آن لائن کلاس لینے کی حاجت نہ پڑی، اسکول کی حاجت نہ پڑی، استاد کی حاجت نہ پڑی، بلکہ فرمایا اعلمنا احفظنا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جس کو حضور کی وہ باتیں سب سے زیادہ یاد تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ کریم جل شانہ اس ادارے کو تا قیامت آباد شاد رکھے، پروگرام بنانے والوں کو دائرے کی برکات سے مالا مال رکھے، اور تمام دوستوں کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک مختصر سا اعلان ہے کہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ایک رسالہ نام کا نام ہے اس کا اسباب بخشش۔ اسباب بخشش۔ انسان خطا کا پتلا ہے، واحد نبی ایسی ذات ہے جو گناہ سے پاک ہے، یا فرشتے گناہ سے پاک ہے، باقی انسان ہے یا جن یہ خطا کرتے ہیں۔ جب غلطی ہو جائے تو بندہ اللہ سے معافی بھی چاہتا ہے۔ اب انسان خطا کار ہے، رب سے معافی کیسے مانگے؟ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، گناہ کے کیا اثرات، اللہ کیسے معاف فرماتا ہے، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا وظائف ہیں، وہ کیا کام ہے کہ بندہ اپنے گناہ معاف کروائے۔ یہ اسی موضوع پر ہے اسباب بخشش۔ یہ آپ پڑھیں گے، آپ دوستوں کو تحفہ دیں، اپنے ساتھ لے جائیں، جب جلسہ ختم ہوگا پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اور یہ 64 صفحات پہ مشتمل رسالہ ہے۔ ٹائٹل، کاغذ یہ کل پریس سے ہو کے آیا، پشاور سے تازہ آیا، یہ مارکیٹ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، میں نے خود لکھا ہے اور یہ میرے پاس یہ سارا، لہذا جو احباب لینا چاہتے ہیں تو جلسے کے بعد لیں۔ اس کا مختصر سا ہدیہ 70 روپے کی بات ہے، لے سکتے ہیں۔ خادم صاحب